بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرارنامہ جو گورنمنٹ لیتی ہے اس میں موسٹلی کیا چیزیں لکھی ہوتی ہیں، میں تھوڑی سی تفصیلاً تو نہیں لیکن مختصر کر کے پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز لکھی ہوتی ہے، میں حکومت پاکستان کی حج پالیسی سے متفق ہوں، یہ وہ لیتے ہیں۔ سعودی قوانین کی مکمل پابندی کروں گی، مطلب کوئی وہاں جا کے کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو وہاں ممنوع ہے۔ سیاسی یا مذہبی تعصب سعودی حکومت، پاکستانی حکم یا معاونین حج کے خلاف کسی بھی قسم کی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں کروں گی، چاہے گورنمنٹ ہو کوئی بھی ہو، کسی کی خلاف ورزی، کوئی ایسے نعرے بازی یہ وہ نہیں کروں گی۔ تربیتی پروگرام میں اپنی شرکت کو یقینی بناؤں گی، مطلب جو پاکستان میں تربیتی نشستیں ہوتی ہیں نا، اس کو پوری کوشش کریں کہ وہ لیں۔ اگر اوورسیز یا کسی وجہ سے کوئی نہ لے پائے تو کوئی منع نہیں ہوتا، لیکن لینی اچھی چیز ہے تاکہ بندہ چیزیں سیکھ کے جاتا ہے۔ حج کے دوران پیش آنے والی مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کروں گی، آمین اللہ کرے یہ سارے کریں بھی۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ آ جاتی ہے کیونکہ حج کے 5 دن آؤٹ آف سلیبس ہوتے ہیں۔ ایسی بیماری یا معذوری جس کا پہلے میڈیکل سرٹیفکیٹ میں ذکر نہ کیا ہو، جو سرٹیفکیٹ آگے جا کے بننے نا رجسٹریشن میں، اس کی بنیاد پر وہاں جا کر ایمبولینس یا ویل چیئر کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ یہ چیزیں یاد رکھیے گا۔ حکومت کی جانب سے مقررہ کردہ تمام ویکسین لازم لگواؤں گی، ویکسینیشن جو حاجی کیمپ سے لگتی ہیں نا وہ لازم لگواؤں گی، سارے جو اوورسیز بھی آئیں گے وہ بھی آ کے لگوائیں گے۔ اسی طرح حکومت کی جانب سے مقررہ کردہ وہ بھی ہوگی، اگر پہلے سے بیماری ظاہر نہ کی ہو اور دوران حج طبیعت خراب ہو جائے تو اپنے خرچے پر واپسی آؤں گی اور حکومت سے ریفنڈ کا مطالبہ بھی نہیں کروں گا۔ یہ یاد رکھنا، جن کو کوئی ایسی بیماری بالخصوص جن کی پریگننسی ہے وہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ لاسٹ ٹائم بہت مس کیریج ہوئے مینا میں، اور جن کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جو لوگ چھپا کے کسی کو لے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے کوئی مسئلہ بنتا ہے تو پھر گورنمنٹ اس چیز کو انٹرٹین اپ نہیں کرتی۔ اگر وہاں انٹرٹین کرنا پڑے گا تو وہ خرچہ خود حاجی پہ آئے گا، وہ انہوں نے پہلے سے کلیئر کر دیا ہوا ہے۔ روانگی سے پہلے حج کی مکمل تربیت حاصل کروں گی، اللہ کرے یہ بھی انشاءاللہ چیزیں ہوں۔ حج کے اعمال بھی سیکھے اور معاملات بھی۔ ویزا اور ٹکٹ مقررہ وقت سے پہلے طلب نہیں کروں گی، مطلب 48 گھنٹے پہلے ملتا ہے، اس سے پہلے کوئی بھی جا کے وہاں مطالبہ نہیں حاجی کیمپ میں کرے گا۔ اگر فلائٹ یا مدینہ میں قیام کی مدت خود تبدیل کی تو رہائش کا انتظام خود کروں گی اور حکومت سے ریفنڈ کا مطالبہ بھی نہیں کروں گی۔ خیر یہ ممکن بھی نہیں ہوتا اب آگے، کیونکہ ابھی وہاں ایسی ترتیب نہیں ہوتی کہ کوئی بولے میں اپنی مرضی سے جا کے کسی جگہ کن دنوں رہ لوں، اس چیز سے منع بھی کیا جاتا ہے، آگے آ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پھر اس کا اخراجات ہر چیز وہ خود دیکھے، اور یہ خلاف ورزی بھی ہوگی، آگے لکھا آئے گا۔ حرم کے آداب، پردہ اور صفائی کا مکمل خیال رکھوں گی، کسی بھی قسم کے نشہ اور اشیاء یہ ممنوع ادویات ساتھ نہیں لے کے جاؤں گی، مطلب جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے۔ موسٹلی سگریٹ نسوار چیزیں بھی یہ بھی اسی میں آتی ہیں۔ سگریٹ کی پھر بھی کچھ گنجائش ہوتی ہے، نسوار وغیرہ یا جو میڈیسن منع کی جاتی ہیں وہ نہیں لے کے جانی۔ اپنے تمام ضروری دستاویز کی نقل اور اپنے پاس رکھوں گی۔ دوران حج وفات کی صورت میں سعودی عرب میں تدفین پر اعتراض نہیں کروں گی۔ یاد رکھو جو حج پہ جاتے ہیں اگر وہ وہاں وفات پا گئے تو ان کی ڈیڈ باڈی واپس نہیں آتی ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اسی طرح حکومت کی جانب سے فراہم کردہ رہائش ہی میں قیام کروں گی اور الگ رہائش کا مطالبہ نہیں کروں گی، اور الگ کوئی ان دنوں میں لے بھی نہیں لگ سکتا، جیسے میں نے اوپر بتا بھی دیا تھا۔ ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم گورنمنٹ جا کے بعد میں پرائیویٹ رہائشیں لے لیں حرم کے قریب، تو ایسا نہیں کر سکتے، نہ کوئی کر سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اگر ذاتی خرچ پر الگ رہائش حاصل نہ کی ہو تو حکومت سے الگ رہائش کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ مکہ اور مدینہ میں فراہم کردہ رہائش ہی قبول کروں گی۔ یاد رکھیں تھوڑی بہت بلڈنگیں اونچ نیچ ہوتی ہیں، جیسے لاسٹ ٹائم بھی تھوڑی مس مینجمنٹ ہوئی تھی، لیکن اللہ کا اس سال نہ ہو، لیکن اس پہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھو، میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو اقرارنامہ ہوتا ہے اس کو لازم پڑھا کریں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں یہیں سے پہلے بتا دی گئی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے یہ چیزیں پڑھی نہیں ہوتی، بعد میں پھر شکوہ شکایت اور مسئلے بنتے ہیں۔ مرد حضرات خواتین کی شیئرنگ رہائش میں داخل ہونے سے اجتناب کریں گے اور مقررہ جگہ پر ہی ملاقات کریں گے۔ یہ بھی یا کسی کے روم میں نہیں جانا، ایویں ہی نا لوگ بے تکلفی سے چلے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، پردے کا خیال رکھنا۔ اسی طرح جب کھانے والی جگہوں پہ جائیں تو وہاں بھی لیڈیز الگ بیٹھیں، جینٹس الگ بیٹھیں، کچھ کپل ایسے ہوتے ہیں بس وہ مکس ہی بیٹھ جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسی طرح جب مینا کے خیموں میں بھی جائیں تو اس چیز میں بھی بڑا جا کے اس چیز کا خیال رکھا کریں، اس کی بڑی شکوہ شکایت آتی ہے کہ مرد اندر ہی چلے جاتے ہیں۔ اور جو بہنیں، میں اکثر غصے میں یہ بات کہتا ہوں، مردوں کو اپنے خیموں میں بلا لیتی ہیں، تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ ان بہنوں کو بولا کرو کہ آپ ان کے ساتھ ان کے خیمے میں چلے جاؤ مردوں کے، پھر ان کو تھوڑی عقل آ جاتی ہے، ورنہ کسی کو نہیں آتی۔ واش رومز اور دیگر مشترکہ مقامات کی صفائی کا خیال رکھوں گی، جیسے روم وغیرہ میں ہوتا ہے۔ بسوں میں چڑھتے ہوئے اترتے وقت خواتین، بزرگوں کو اور دیگر حجاج کا خیال رکھوں گی، اور بسوں میں اگر کوئی تاخیر ہو یہ وہ تو اس میں جیسے آ گیا 5 سے 15 ذی الحجہ تک ٹرانسپورٹ پابندی کے دوران حرم آنے جانے کا انتظام خود کروں گی، مطلب ٹیکسیاں ان دنوں میں یوز ہوتی ہیں۔ سگریٹ نوشی، پان، گٹکا اور دیگر مضر عادات سے اجتناب کروں گی۔ کھاتے وقت آداب، صفائی اور کھانے ضائع ہونے سے بچوں گی۔ خصوصی پرہیزی عذر
خصوصی پرہیز عذر مطلب غذا درکار ہونے کی صورت میں اس کا انتظام خود کروں گا. اگر کسی کو پرہیزی کھانا کھانا ہے تو اس کا انتظام خود کرے, گورنمنٹ کی یہ ذمہ نہیں ہے. وہاں سب کے لیے ایکول کھانا بنتا ہے. حکومت مریضوں کے لیے الگ خصوصی غذا فراہم کرنے کی پابند نہیں ہے. خیموں میں بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کروں گی. رمی کے لیے مقررہ, اچھا رمی کے لیے یہی ہے کہ زوال کے بعد جانا ہوتا ہے, ظہر کے بعد, اس سے پہلے کوئی بھی نہیں جائے گا. طواف زیارہ کے لیے اپنی آمد و رفت کا انتظام خود کروں گی. مطلب وہ گورنمنٹ کے ذمہ نہیں ہوتا, لیکن ابھی وہاں بسیں چل جاتی ہیں. اسی دوران حج فراہم کیے گئے کھانے پر غیر ضروری اعتراض نہیں کروں گی. اور 7 سے 13 ذی تک مینا, مزدلفہ اور عرفات کے انتظامات متعلقہ سعودی اداروں کی ذمہ داری ہے. وزارت حج کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گی. حج کے جو 5-6 دن ہوتے ہیں وہ وہاں کے سعودی گورنمنٹ دیکھتی ہے, وہ گورنمنٹ ہماری پاکستانی گورنمنٹ کے ذمہ نہیں ہوتی وہ چیزیں. پرائیویٹ گروپس کے انتظامات سے موازنہ کرتے ہوئے وزارت حج سے واپسی سہولت کا مطالبہ نہیں کروں گی, کیونکہ کچھ لوگ نا وہاں پرائیویٹ حج سے وہ محاسبہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ وہ زیادہ پیسے دے کے آئے ہوتے ہیں. ٹرین یا بس دستیاب نہ ہونے کی صورت میں ریفنڈ کا مطالبہ نہیں کروں گی. کسی جگہ ٹرین یا بس چیزیں اونچ نیچ ہو جاتی ہیں. سامان مقررہ حد سے زیادہ ہونے کی صورت میں کسٹم کے اخراجات خود ادا کروں گی. سامان بھی پورا رکھنا ہے. سامان گم ہونے کی صورت میں وزارت حج کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گی. بغیر اجازت مکہ مدینہ اور جدہ کے علاوہ کسی اور جگہ سفر نہیں کروں گی. میں تو جدہ کا بھی نہیں کہتا کہ جدہ بھی نہیں جانا چاہیے. کچھ لوگ اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے لگے ہوتے ہیں نا, بس آپ جس کے مہمان بن کے گئے ہیں اسی کے پاس رہیں. ہوٹل, عمارت, بس یا کسی بھی سرکاری یا نجی املاک کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی. کسی چیز کا نقصان پہنچنے کی صورت میں اس کا ازالہ خود کروں گی. اپنی رہائش کا دوسروں کی رہائش سے موازنہ نہیں کروں گی اور اس بنیاد پر ریفنڈ کا مطالبہ نہیں کروں گی. نامزدگی کے خانے میں صرف خون کے رشتہ دار کا نام درج کروں گی. انتقال یا ریفنڈ کی صورت میں رقم صرف نامزد فرد کو ہی ملے گی. ہر قسم کے غیر اخلاقی یا ضابطہ اخلاق کے خلاف سرگرمیوں سے اجتناب کروں گی. کسی خلاف ورزی پر سزا کی ذمہ دار میری اپنی ذمہ داری ہوگی. سعودی عرب اور پاکستان کی جانب سے عائد کردہ تمام شرائط, پابندیوں اور ہدایات پر عمل کروں گی. کسی بھی خلاف ورزی کی مکمل ذمہ داری میری اپنی ہوگی. اگر کوئی حاملہ خاتون یا کوئی ایسی شخص جس کا کوئی میڈیکل مسئلہ ہو اور اسے روانگی سے پہلے ظاہر نہ کرے اور وہاں جا کر مسکیریج یا کسی بھی قسم کی طبی پیچیدگی پیش آئے, اس کا ذمہ دار خود ہوں گی اور اس کا خرچہ بھی خود اٹھاؤں گی. واشنگ ایریا کا کھانے پینے کی جگہ اور لفٹوں میں چڑھتے اترتے مرد و خواتین پردے کا خیال اور شرعی حدود کا خیال رکھیں گے. ترغیبی بات ان ساری باتوں کے بعد یہ ہے کہ یہ منسٹری, یہ میں نے نا مختصر سا کر کے وہ خلاصہ لکھ لیا تھا. اصل وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ پہلے ہمیں اس لیے بتا دی جاتے ہیں کہ مختلف علاقوں کے, مختلف طبیعتوں کے, مختلف زبانوں کے, ہر طرح کا کلچر الگ ہوتا ہے نا, تو لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. تو اصل تو حج سارا ہے بھی یہ نا کہ ہر علاقے کے لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کی عبادت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے الگ قبیلے والوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا کرو, اس سے تمہارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں, میری والدہ اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ حج جو ہے نا وہ آؤٹ آف سلیبس ہے, اس میں یہی امتحان ہے معاملات سے, اخلاق, معاملات, معاشرت, مزاج, طبیعت, کلچر, زبان, یہ سب الگ الگ ملتی ہے, الگ طرح کے لوگ ملتے ہیں. وہاں جا کے اپنے آپ کو سروائیو کرنا, اسی کا نام حج ہے. یہ تو میں نے آپ کو مختصر سا پڑھ کے بتا دیا. تو ان چیزوں کی ہمیں پابندی کرنی بھی چاہیے. اور گورنمنٹ چیز پہ تھوڑی سی اس لیے سختی بھی کرتی ہے کیونکہ گورنمنٹ نا آپ کو بڑا لمیٹڈ سا ایک پیکج بنا کے چیزیں دینے کی کوشش کرتی ہے کم سے کم پیسوں میں, کیونکہ ڈی کیٹیگری ہے, جیسے کم سے کم پیسوں میں آپ کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور کیا بھی جاتا ہے. باقی کمی پیشی رہ جاتی ہے, کبھی بسوں میں, کبھی کھانے میں, کبھی ٹرین میں, اور کچھ نہ کچھ چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. تو وہ بجائے شکوے شکایت کے وہاں سروائیول ہے, اس لیے یہ چیزیں انہوں نے پہلے سے مینشن کی ہوتی ہیں. میں اس بار اس لیے اس پہ زیادہ زور دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں حاجیوں کو پہلے سے پتہ ہوں, وہ اس چیز پہ ریڈی ہوں. لاسٹ ٹائم جیسے حاجیوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہوا نہیں تھا تو پھر وہاں جا کے بڑا شکوہ شکایت بن گیا. ہاں تھوڑی مس مینجمنٹ بھی ہوئی تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے, انشاءاللہ وہ اس بار ہوگی بھی نہیں. تو لیکن پھر بھی ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تو اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل بھی کریں اور اس چیز پہ اصل تو یہ نا صبر اور شکر کے ساتھ وہاں وقت گزار کے آئیں. اصل تو حج یہی ہے, ساری کی ساری عبادت وہاں معاملات, اخلاق اور معاشرت کی ہے. باقی آپ یہاں سے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لیں, میں گورنمنٹ حج میں جاؤں یا پرائیویٹ میں جاؤں. پرائیویٹ میں بھی میں نے بڑے 50 لاکھ کے لوگ حج کرتے دیکھے ہیں, پریشانی آئی ہے. گورنمنٹ بھی لوگ گئے, کئی بار پریشانی نہیں آتی. پریشانی ایک چلتی رہتی ہے, چھوٹی موٹی چیزیں. باقی یہ ہے کہ کسی کو بھی کویشچن کر لیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کہا سنا معاف ہے. اللہ حافظ.